اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم۔ ذرا پچھلی نشست میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو گیا تھا اور ان کا بتوں کو توڑنا وہ بھی بیان ہو گیا تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر بھی ہو گیا تھا کہ ہم نے انہیں ایک حلیم ٹالریٹ کرنے والا بیٹا عطا کیا، اور میں نے اس کیا تھا کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد فرمایا فلما بلغ معه السعی، تو جب وہ ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کے قابل ہو گیا۔ اور میں نے اس کیا تھا کہ جب چھوٹا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ ماں کو نہیں بھولتا، لیکن جب وہ بیٹا کہ جو باپ کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو لے لیتا ہے تو وہ باپ کی کمر توڑ دیتا ہے۔ تو یہاں یہ واضح کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ ٹف امتحان تھا کہ جب بیٹا باپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کے قابل ہو گیا۔ یہ باپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کو آپ سمجھ لیں کہ بیٹا جب بلو ٹین ہوتا ہے تو باپ کے ساتھ گھر کے کام کاج میں، یعنی گھر کے کام کاج باپ کے کون سے ہوتے ہیں؟ باپ جو ہے وہ شوق سے گارڈننگ کرتا ہے، گھر کے پیچھے جو باغیچہ ہے اس کے اندر وہ باغبانی کرتا ہے، تو اس کا وہ بچہ جو ہے وہ ساتھ پانی کا لوٹا لے کر یا پائپ لے کر ساتھ ساتھ جاتا ہے۔ باپ گاڑی دھو رہا ہے تو اس کا جی چاہتا ہے کہ میں بھی ذرا ساتھ گاڑی دھوؤں۔ پھر اس کے بعد جب وہ ٹین ایج میں پہنچتا ہے تو باقاعدہ باپ کے پروفیشن میں ممد اور معاون ہو جاتا تھا، جو کہ اب ختم ہو گیا، اس لیے کہ پہلے لوہار کا بیٹا لوہار ہوتا تھا، ترکھان کا بیٹا ترکھان ہوتا تھا، اور دکاندار کا بیٹا دکاندار ہوتا تھا۔ تو یوں ہی بچہ جو ہے وہ 15-16 سال کا ہوتا تھا تو وہ باپ کے ساتھ اس کے پروفیشن میں شریک ہو جاتا تھا۔ دکاندار ہے تو باپ کے ساتھ دکان پہ بیٹھتا ہے، باپ ریلیکس ہونا شروع ہو جاتا ہے، بیٹا تم دکان کھولو جا کر، میں آنا پھر دوپہر کو پتر تو بیٹھ پھر تھوڑا جا آرام کر رہا، میں آرام کر لما، خواہ دکان ہی میں وہ لیٹ جائے تو آرام کرتا ہے، اور پھر شام کو پتر تو دکان بند کر کے آ جائیں، میں ذرا فلانا کام کرنا ہے میں کر رہا ہوں۔ جب یہ بچہ فوت ہو جاتا ہے تو باپ چونکہ ریلیکس ہو چکا ہوتا ہے تو اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر آپ نے ایکسپیرینس کیا ہو کہ کوئی ایسا بیٹا کسی کا فوت ہوا ہو آپ کے ملنے والوں میں سے، آپ کے قریبی عزیزوں میں سے، تو پھر باپ جو بڑا صحت مند ہوتا ہے ایک دم اس کی صحت جب وہ گر جاتی ہے، گویا اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ واضح کیا تھا کہ وہ بیٹا کہ جو ان کا دست و بازو بن چکا تھا، فلما بلغ معه السعی، کہ جب اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوڑ دھوپ کے قابل ہو گئے، ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے لگے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا فرمایا؟ یا بنیا، بیٹا، انی ارا فی المنام، میں خواب دیکھتا ہوں کہ انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو پھر بتا تیرا کیا ارادہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اپنے بیٹے کی جو تربیت کی تھی، ان کے اندر جو ایمان باللہ راسخ کیا تھا، اس کا نتیجہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بہرحال اللہ کے نبی تھے، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، اور ملتا ہے روایات میں
کہ 3 دن مسلسل یہ خواب آیا تھا. ایک دن خواب آتا ہے تو انسان اس کو نظر انداز کر دیتا ہے، لیکن مسلسل جب 3 دن خواب آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو پھر انہوں نے بیٹے سے کہا بیٹا مجھے تو حکم ملا ہے. مطلب کیا تھا کہ میں تو کروں گا، تم مجھ سے کوآپریٹ کرو گے یا تم کیا کہتے ہو، تمہارا کیا ارادہ ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا قالا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو آپ کو حکم ملا ہے آپ کر گزریے، رہا میں ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، تو آپ مجھے یقیناً صبر کرنے والوں میں سے، جھیلنے اور برداشت کرنے والوں میں سے پائیں گے. یعنی صبر عربی زبان کا جو ہے یہ انگریزی کے 2 ایکسپریشنز کو کور کرتا ہے، پیشنس بھی اور اسٹیڈ فاسٹنس بھی. پیشنس ہوتی ہے کہ کسی واقعے کے ہو جانے کے بعد شور نہ مچانا، بلکہ خاموشی سے اس کو برداشت کرنا. اس میں انسان کے بس میں کچھ نہیں ہوتا. کسی کا بیٹا فوت ہو جائے، اب وہ روئے پیٹے یا صبر سے گھوٹ بنتا رہے وہ غم کے، کوئی بیٹا واپس آنے والا نہیں ہے. لیکن کسی کو تھریٹ کیا جائے کہ یہ جو تم بہت زیادہ دیانتداری دکھا رہے ہو اور تم میرے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے تو ہم تمہارا یہ نقصان کر دیں گے، جیسے کسی آفیسر کے ساتھ یا کسی ادارے کے ذمہ دار کے ساتھ کوئی مافیا جو ایسے کہے کہ تم میرے ساتھ کوآپریٹ کرو ورنہ تمہارا بچہ اغوا کر لیں گے، لیکن وہ ڈٹا رہے نہیں جو کرنا ہے کر لو. یہ ہے اصل میں اسٹیڈ فاسٹنس. تو ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، یعنی اگرچہ میں بھاگ سکوں گا، اگرچہ میں چھڑا کر چلا جاؤں گا، لیکن میں چھڑاؤں گا نہیں، میں بیر کروں گا اس کو، میں برداشت کروں گا اس کو. یہ اسٹیڈ فاسٹنس کا مفہوم ہے یہاں پر. فلما اسلما، تو جب دونوں نے ہتھیار ڈال دیے، اسلام کے معنی کیا ہے؟ سبمشن. ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے رب کے سامنے سبمٹ کر دیا، اور اسماعیل علیہ السلام نے بھی اپنے والد کے سامنے اور اللہ کے سامنے سبمٹ کر دیا. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور والد نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا تاکہ آنکھیں چار نہ ہو اور پھر رحم نہ آ جائے. تو الٹا لٹا کر ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے کہتے ہیں نا یوں کر کے کہ بیٹے کو دیکھوں بھی نہ، یوں کر کے چلا دی چھری اور اپنی طرف سے ذبح کر دیا. تو کیا دیکھا کہ اسماعیل سامنے کھڑے ہیں، اور دیکھا نیچے تو دمبا تھا جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، جو اس کی جگہ پر ذبح ہو گیا تھا ان کی جگہ پر. تو فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم، تو ہم نے پکارا او ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، کہ تو نے خواب کو سچ کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین، اور ہم نیکوں کو، ایکسلنٹ ونس کو اسی طرح ریوارڈ کیا کرتے ہیں، ان کو بدلہ دیا کرتے ہیں. ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی. یعنی جب ممتحن، امتحان لینے والا پکار اٹھے، ایگزامینر، کہ بھائی میں نے ایگزام تو بڑا ٹف لیا لیکن بہت خوب کمال کر دی تم نے. مجھے یاد آتا ہے اس موقع پر کہ جب میں نیا بی ڈی ایس کر کے آیا تھا تو جو جونیئر 2-3 کلاسز ہوتی ہیں ان میں سے ہر ایک کو انسان جانتا ہوتا ہے. تو پروفیسر ڈاکٹر شفیق صاحب آئے ایک دفعہ، تو ان کا گھر جو ہے وہ مسجد خضرا کے سامنے تھا، تو ڈی گراؤنڈ میں پریکٹس کرتا تھا، تو ضرور جاتے آتے جو ہے وہ میرے پاس رکا کرتے تھے. تو مجھے پتا تھا کہ وہ امتحان لے کے آئے ہیں آج. تو میں نے ان سے پوچھا جی امتحان لے آئے ہو؟ کہتے ہاں. میں کہا فرسٹ کون آیا؟ انہوں نے کہا جی وہ فرزانہ جڑی ہے وہ فرسٹ آئی. اور خود انہوں نے کہا کہ سمی میں پورا زور لا لیا کہ کوئی سوال ہوتا ڈراپ ہو جائے، لیکن اس کا کوئی سوال ڈراپ نہیں ہوا. یہ ہوتی ہے اصل میں شاباش، کہ ایگزامینر کہے کہ میں نے پورا زور لگا لیا کہ وہ کوئی سوال تو اس کا ڈراپ ہو، لیکن اس کا کوئی سوال ڈراپ نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی. وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے انہیں ایک بڑے دمبے کا فدیہ جو ہے وہ عطا کر دیا. وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے اس کو بعد والوں میں جاری رکھا. ہم خود دیکھتے ہیں کہ قیامت تک اب یہ سلسلہ جاری ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو لوگ تازہ کریں گے، یاد منائیں گے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سیلیوٹ پیش کریں گے، ان کی قربانی کی داد دیں گے. بھائی واہ،
وہی بات جو ہے وہ آگے آ رہی ہے، سلام علی ابراہیم. سلام کے لفظی معنی تو سلامتی کے ہیں، لیکن سلام جیسا کہ آپ نے نوٹ کیا کہ تلاوت کرتے ہوئے بھی میرا ہاتھ اٹھتا رہا. میرا ذہن یہ ہے کہ یہاں پر سلام کا ترجمہ سلامتی نہیں کرنا چاہیے، سیلیوٹ کا ترجمہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب بھی کسی کوئی چھوٹے کو بھی اپریشیٹ کرنا ہو تو اس کو سیلیوٹ کیا جاتا ہے. یعنی فوج کے اندر یہ جونیئر جو ہے وہ سینئر کو سیلیوٹ کرتا ہے، لیکن جب کوئی جونیئر ایکسٹرا آرڈنری پرفارم کرے اور اس کو وکٹوریا کراس برطانیہ میں دے دیا جائے، جیسے ہمارے یہاں نشان حیدر ہے، تو پھر جنرل بھی وہ بیج اس کے سینے پر لگا کر اس کو سیلیوٹ پیش کرتا ہے. تو یہ سیلیوٹ آف ریسپیکٹ نہیں، یہ سیلیوٹ آف اپریسیشن ہوتا ہے کہ جنرل بھی اس کو سیلیوٹ پیش کرے اور رب العالمین بھی اپنے کسی بندے کو سیلیوٹ آف اپریسیشن پیش کرے. تو یہاں وہ ترجمہ آپ کریں گے کہ سیلیوٹ ہے ابراہیم کو، تو آپ کو بہت لطف آئے گا. کذالک نجزی المحسنین، ایسے ہی ہم نیکوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. انہ من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. بشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس قربانی کو، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، اور بنی اسرائیل یعنی یہودی یہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہیں. حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، اور حضرت یعقوب کے 12 بیٹے ہیں کہ جو سارے حضرت یوسف علیہ السلام کے 12 بھائی ہیں، یہ حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں. تو یہودیوں نے بڑا زور لگایا ہے کہ تورات میں تحریف کر کے انہوں نے جگہ جگہ نام بدل بدل کر انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ ذبیح اللہ کا اعزاز بھی حضرت اسحاق کو حاصل ہوا، حضرت اسماعیل کو نہیں. تو انہوں نے یعنی مکہ سے ملتا جلتا ایک نام جو ہے وہ وادی، اس لیے کہ مکہ کا پورا نام ہی بکہ ہے، جیسا کہ آیا ہے سورۃ آل عمران میں، ایک وادی بکا بنا لی، اور پھر اس سے ملتے جلتے نام جو ہے انہوں نے وہاں رکھ لی ہے کہ جس جگہ قربانی کی گئی. تو یہ ساری حرکتیں انہوں نے کی ہیں. یہاں کیا آ رہا ہے؟ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے کہ پھر ہم نے ان کو اس انعام میں جب پہلا بیٹا دیا اور وہ بیٹا انہوں نے اللہ کے کہنے پر اپنی طرف سے ذبح کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایک اور بیٹا عطا کیا بطور انعام کی، اور وہ تھے حضرت اسحاق علیہ السلام. وبشرناہ باسحاق، تو ہم نے انہیں خوشخبری دی اسحاق کی، نبیم من الصالحین، جو نبی بھی ہوں گے اور نیکوں میں شامل ہوں گے. وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، اور ہم نے اس پر بھی اور اسحاق پر بھی برکت نازل فرمائی. اب یہاں وہ کون ہے؟ پہلے اسماعیل ہیں اور دوسرے اسحاق ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل پر بھی برکت نازل فرمائی اور حضرت اسحاق پر بھی برکت نازل فرمائی. وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا، اور ان دونوں کی اولاد میں سے محسن نیک بھی ہیں، وَظَالِمُ لِنَفْسِهِ مبین، اور صریحاً اپنے آپ پر ظلم ڈھانے والے بھی ہیں. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی انعام نازل کیا، انہیں بھی ہم نے احسان کیا، ان پر بھی. منا یمنو کے معنی احسان کرنا. وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو بھی، ان دونوں کی قوم کو بھی نجات دی. من الکرب العظیم، بہت بڑی مصیبت سے. یعنی وہ جو فرعون اور آل فرعون ان کو غلام بنا کر ان سے بگاڑ دیتے تھے، ان پر ظلم کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے ان کو نجات دی. وَنَصَرْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کی مدد کی. فَكَانُوا مِنَ الْغَالِبِينَ، اور وہ غالب ہونے والوں میں شامل ہو گئے، یعنی ان کا دشمن ان کے سامنے زیر ہو گیا، سمندر کے اندر ڈوب گیا. وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے ان دونوں کو واضح کتاب عطا فرمائی، مراد کیا ہے؟ تورات. وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے ان دونوں کو سیدھا راستہ دکھایا، صراط مستقیم کی طرف ان کو ڈائریکٹ کیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر خیر چھوڑا اور ان موسیٰ اور ہارون پر سلام چھوڑا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکوں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، وہ دونوں ہمارے نیک بندوں میں سے تھے. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ،
اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے. یہ حضرت الیاس جو ہیں یہ حضرت ہارون کی اولاد میں سے ایک پیغمبر ہیں. اذ قال لقومہ الا تتقون، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا ارے تم ڈرتے نہیں ہو. اتدعون بالا، کیا تم بال کو پوجتے ہو. وتذرون احسن الخالقین، اور تم سب سے بہترین خالق کو نظر انداز کر دیتے ہو. ایک بہت بڑے جانور کی شکل میں ایک بت تھا ان کے ایک شہر کے اندر، جس کا نام بال بک تھا. اسی کے نام سے اس شہر کا نام ہے بال بک. یہ عربی کی کتابوں میں یہ عام مثال جو ہے وہ بال بک جو ہے وہ آتی ہے، وہ یہ شہر ہے. تو بال وہاں کا وہ بڑا بت تھا جس کی وہ پوجا کیا کرتے تھے. تو حضرت الیاس نے ان سے کہا کہ تم بال کو پکارتے ہو اور رب العالمین کو نہیں پکارتے. احسن الخالقین، سب سے بہترین خالق کو، یعنی اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، یعنی اللہ جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پچھلے باپ دادوں کا بھی رب ہے. فَكَذَّبُوهُ، بس انہوں نے حضرت الیاس کو جھٹلا دیا. فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اور یقیناً وہ قوم، وہ سب حاضر کیے جانے والوں میں شامل ہوں گے دوزخ کے اندر. الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے مخلص بندے، خالص کیے ہیں بندوں کے، کہ جو جہنم میں نہیں جائیں گے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کا ذکر بھی بعد والوں میں جاری رکھا. سلام علی الیاسین، کہ سلام ہے الیاسین کو. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکوں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. انہ من عبادنا المومنین، یقیناً وہ ہمارے نیک بندوں میں سے تھا، مومن بندوں میں سے تھا. وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً لوط بھی پیغمبروں میں سے تھے. اذ نجیناہ وأہلہ اجمعین، کہ جب ہم نے لوط اور ان کے تمام گھر والوں کو بچایا. اچھا، اب ایک روایت تو یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی صرف 2 بیٹیاں تھیں جن کو وہ لے کر نکلے تھے، لیکن اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا بڑا خاندان تھا. جو کہا نا اہلہ اجمعین، سب کے سب کو، ان کا ایک بڑا خاندان تھا. اور اس میں سے صرف ان کی ایک بیوی، اس لیے کہ پہلے کوئی کسی ایک بیوی رکھنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا، ہمیشہ ایک سے زائد بیویاں ہوتی تھیں. تو ایک بیوی وہ تھی کہ جو پیچھے رہ گئی. اور اس بیوی کے بارے میں بھی اہل سنت کا عقیدہ یاد رکھیے گا یہ ہے کہ نبی کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے لیکن بدکار نہیں ہو سکتی. اور نبی کی جو جد ہے آدم علیہ السلام سے لے کر اس پیغمبر تک، ان کا سارا سلسلہ جو ہے وہ بدکاری سے پاک ہوتا ہے. وہ سب کے سب نکاح کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں اور ان میں کہیں حرام کو دخل نہیں ہوتا. تو یہ بھی نبی کی بیوی تھی، لہذا یہ بدکار نہیں ہو سکتی لیکن کافرہ ہو سکتی ہیں. اور پلس ایک جو پاک باز عورت ہوتی ہے اس پر ایک خاص اس کی ایک کمزوری ہوتی ہے کہ اس کو اپنی پاک بازی پر ناز ہوتا ہے، اور اس سے آپ کہتے ہیں کہ یہ کرو، تنگ کر مارے تجھے. اب اگر وہ پہلے سے ایمان نہیں بھی رکھتی تھی، اگر اس وقت حضرت لوط علیہ السلام کی اس بات کو مان لیتی کہ عذاب آنے والا ہے تو خود بخود وہ ایمان والوں میں شامل ہو جاتی. لیکن اس نے وہی کیا کہ کبا مارے ساری عمر تو سی دیکھی جائے گی جو ہوئے گا. اب ایسا کیا تو ظاہر ہے پیچھے رہنے میں والوں میں شامل ہو گئی، کافرہ تو پہلے ہی تھی اور پھر عذاب کا نشانہ بن گئی. الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں شامل ہوئی. ثم دمرنا الاخرین، اور پھر ہم نے باقی سب کو ہلاک کر دیا سوائے ان کے کہ جو لوط علیہ السلام کے ساتھ ان کا خاندان گیا. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. یہ جو قرآن مجید میں بار بار جن پیغمبروں کا ذکر ہے، ان پیغمبروں کے جو مسکن تھے یہ عربوں کی جو تجارتی راستے تھے ان کے اوپر واقع تھے. جیسے آپ کو یاد ہوگا جب موٹر وے نہیں بنی تھی تو ہماری جی ٹی روڈ کے اوپر کیا واقع تھا؟ ٹیکسلا واقع تھا، اور بالکل جی ٹی روڈ کے اوپر وہ کھنڈرات تھے ٹیکسلا کے. اور ہڑپا کے کھنڈرات بھی جی ٹی روڈ سے کچھ چند میل کے فاصلے پر ہیں، ساہیوال کے پاس. اور اسی طرح موہنجو جو ہے سندھ کے اندر، وہ بھی جو مین سڑک ہے اس سے زیادہ دور نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا ہوا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ چلتے پھرتے دیکھتے رہیں کہ یہ
قومیں تباہ کیوں ہوئیں؟ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے یہ کھنڈرات دیکھے ہوں گے. جب جی ٹی روڈ تھی تو میں نے بھی ایک مرتبہ پشاور جاتے ہوئے باقاعدہ گاڑی روک کر بچوں کو دکھائے تھے ٹیکسلا کے کھنڈرات. اب وہاں پر یہ تو نوٹ کرایا گیا کہ دیکھیں یہ 3-3 فٹ چوڑی دیواریں ہیں، لیکن اگلا سوال کہ پھر تباہ کیوں ہو گئے؟ یعنی مضبوط دیواریں کیوں بنائی جاتی ہیں؟ تاکہ وہ سیکیور ہوں. کہ اس کے باوجود وہ چھپانا چاہتے ہیں کہ اس پر اللہ کا عذاب آیا تھا. اس کی طرف ذہن جانے نہیں دیتے. یہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ یہ 5000 سال پرانی تہذیب تھی، اور یہ دیکھیے اس کے یہ ان کے برتن ہیں، اور یہ ان کی دیواریں ہیں، اور یہ ان کے لوٹے ہیں، اور یہ ان کے فلاں ہیں. لیکن تباہ کیوں ہو گئے؟ یعنی ان کو سیرگاہیں بنا دیا ہے، حالانکہ وہ عبرت کے سامان تھے، عبرت کے نشانات تھے. تو یہ لوط علیہ السلام کی بستی جو تھی یہ اس شاہراہ پر واقع تھی جس سے وہ تجارتی اسفار کے درمیان گزرتے تھے. اب اس کا یہاں پر ذکر ہے کہ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ، اور یقیناً تم علیہم مصبحین وباللیل، تم صبح و شام ان بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو. افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تمہیں سینس نہیں ہے؟ تمہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ بستیاں کیوں تباہ ہوئی تھی؟ تم کیا ایک دوسرے سے پوچھتے نہیں ہو اس بات کے؟ مراد کیا ہے کہ مکے والو تم پر بھی ایسا عذاب آ سکتا ہے، میرے پیغمبر کو مان لو، میرے پیغمبر کو مان لو، میرے پیغمبر کو مان لو. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے. اذ ابق الى الفلک المشحون، ابقا کا لفظ استعمال ہوتا ہے کسی غلام کا اپنے آقا سے بھاگنا. اذ ابقا، جب وہ بھاگ کر گئے کس پر؟ الى الفلک المشحون، ایک بھری ہوئی کشتی پر. آپ جاتے ہیں کسی اڈے پر اور بس نکل رہی ہے بالکل بھری ہوئی، تو بس والا لالچ کرے اور کہے کہ آ جاؤ جی آ جاؤ، تو آپ بھاگ کر اس پہ سوار ہو جاتے ہیں. اس نے آپ سے پہلے 4-5-6 اور مسافر بھی فالتو جو ہے بٹھا رکھے ہیں. تو کچھ ایسا ہی معاملہ تھا کہ ایک کشتی پہلے سے بھری ہوئی تھی اور یہ بھی جا کر اس پر سوار ہو گئے. ہوا کیا تھا کہ جس قوم کی طرف یہ بھیجے گئے تھے اس قوم نے مسلسل انکار کیا، اور اب وہ لیول آ گیا تھا کہ جب اس قوم کو تباہ ہونا تھا. لیکن اللہ کا بھیجا ہوا جو رسول ہوتا ہے اس کا معاملہ خاص ہوتا ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایکسپریس پرمیشن نہ ملے وہ اس بستی کو نہیں چھوڑ سکتا. آپ نوٹ کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی پوری تیاری تھی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹنیاں کھلا پلا کر تیار رکھی ہوئی تھی. روز آتے تھے پوچھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول کیا حکم ہے؟ آپ کہتے تھے اجازت نہیں آئی. صبح ایک دن پوچھ کے گئے ہیں حضرت ابو بکر کے جی کیا ارادہ ہے، کیا حکم ہے؟ آپ نے کہا اجازت نہیں آئی. پھر دوپہر کو اجازت آئی ہے تو پھر اپنے سر پر کوئی بھاری کپڑا رکھ کر، ہوتا نا گرمی کے موسم میں شدید گرمی ہو تو انسٹرکشن یہ ہوتی ہے کہ سوتی بھاری کپڑا جو ہے وہ سر پر رکھ کر آپ باہر نکلیں دھوپ میں. تو آپ ایک بھاری کپڑا سر پہ رکھ کے حضرت ابوبکر کے گھر گئے ہیں اور کہا ہے کہ اجازت آ گئی ہے، آج رات کو ہم نکلیں گے. دیکھ رہے ہیں کہ بیعت عقبہ ثانیہ ہو چکی، معاہدہ ہو چکا کہ میں مدینے منتقل ہو جاؤں گا، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل پرمیشن رسول کو بستی چھوڑنے کی نہ ملے تو رسول نہیں چھوڑتا. یہاں ہوا کیا کہ تقریباً وہ بس وہاں سے انہیں موو کرنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایکسپریس پرمیشن نہیں آئی تھی. تو آرگومنٹ کے اندر ایک دم غصہ آیا تو کہتے کھاؤ خسمانو دباؤ. تو یہ کہہ کر غصے میں آ کر حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر ساحل سمندر کی طرف گئے. ایک کشتی دریا کے ساحل پر گئے، ایک کشتی تیار کڑی تھی بھری ہوئی اور اس میں سوار ہو گئے. اچھا ہوا کیا؟ 2 روایات ہیں. ایک یہ کہ کیونکہ آلریڈی کشتی جو ہے وہ اوور لوڈڈ تھی اور یہ آخری آدمی حضرت یونس علیہ السلام سوار ہوئے تھے، تو عین دریا کے بیچ میں جا کر، یہ دجلہ یا فرات کا دریا تھا غالباً، عین بیچ میں جا کر کشتی نے ہچکولے کھائے
تو ملاح نے کہا کہ جی بے فالتو سواریوں کو اب اتارنا ہوگا، اور یوں قرہ ڈالا گیا کہ کس کو نکالے، اور یونس علیہ السلام کا قرہ نکلا اور پھر ان کو پھینک دیا دریا میں۔ دوسری روایت کیا ہے کہ تیز ہوا آئی، کشتی نے ہچکولے کھائے، تو ملاح نے کہا کہ کشتی ہچکولے تب کھاتی ہے جب کوئی غلام بھاگ کر آ کر اس پہ سوار ہو جاتا ہے۔ کہنا تھا ڈیچو، تو حضرت یونس علیہ السلام کو فوراً سٹرائک ہوا کہ یہ میں ہوں۔ انہوں نے کہا جی میں ہوں۔ تو سب لوگ جانتے تھے، انہوں نے کہا نہیں تم تو کب غلام ہو؟ انہوں نے کہا نہیں میں اپنے رب کا غلام ہوں اور میں اس کی اجازت کے بغیر آیا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، انہوں نے کہا قرہ ڈال کے دیکھ لو۔ قرہ ڈالا اور قرہ حضرت یونس علیہ السلام ہی کے نام کا نکلا، اور پھر ان کو یوں کر کے دریا میں پھینک دیا گیا، اور ایک بہت بڑی ویل مچھلی، اب بہت سی ویل بڑی بڑی مچھلیاں دریافت ہو چکی ہیں کہ جی وہ جو ایک ہی گھونٹ سے جیسے ہوتا ہے پورے انسان کو انگلف کر سکتی ہیں اور اپنے اندر جو ہے وہ اتار سکتی ہیں، تو ایسی کوئی مچھلی اللہ تعالیٰ نے تیار رکھی ہوئی تھی، اس نے منہ کھولا ہوا تھا اور سیدھے اس کے منہ میں گئے اور اس نے ان کو نگل لیا اندر۔ تو یہاں کیا فرمایا، اذ ابق الی الفلک المشحون، جب وہ بھاگ کر ایک بھری ہوئی کشتی میں سوار ہوئے، فساہما، تو قرہ ڈالا گیا، فکان من المدحدین، اور پھر ان کو زک اٹھانی پڑی اور قرہ ان کے نام کا نکلا، اور پھر وہی مجرم ثابت ہوئے۔ فالتقمہ الحوت وہو ملیم، پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ ملامت کا وکٹم بنے۔ فلولا انہ کان من المسبحین، اور اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں شامل نہ ہوتے، اور وہ تسبیح آپ کو معلوم ہے سورہ انبیاء میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ پھر مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا تھا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور یقیناً میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو انہوں نے اپنے اس ظلم کا، زیادتی کا، گناہ کا اعتراف کیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی مچھلی کے پیٹ سے۔ فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں شامل نہ ہوتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو اس دن تک جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن تک وہ مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے۔ فنبذناہ بالعراء وہو سقیم، اور پھر ہم نے ان کو ایک کھلے میدان میں ڈال دیا جبکہ وہ بیمار تھے۔ اب ظاہر ہے مچھلی کے پیٹ میں آپ پانی کے اندر بھی مسلسل کام کریں تو آپ کے ہاتھ ایسے جیسے گلے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر مچھلی کے پیٹ کے اندر تو طرح طرح کے کیمیکلز ہیں، تو بالکل بیمار نحیف، جیسے جلد جو ہے ان کی بالکل ختم ہو چکی ہو، کوئی اس حال میں وہ اس ساحل کے اوپر، میدان کے اوپر ڈالے گئے۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن یقطین، اور پھر ان پر ایک بیل کا درخت ہم نے اگایا۔ می یقطین، یہ اصل میں کیا ہے، کوئی ایسا درخت تھا، یہ مکران کا جو ساحل ہے اس پر ایک بیل اگتی ہے جس کے پتے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور اس کا پھل جو ہے شکل اس کی کدو کی طرح کی ہوتی ہے، اور اس کا سائز جو ہے وہ تربوز کی طرح کا ہوتا ہے، اور اس کے پتے اتنے بڑے اور ملائم ہوتے ہیں کہ ان کے اندر 3 4 آدمی جو ہیں اس کے اندر چھپ سکتے ہیں اس پتے کے اندر۔ پھر یہ ہے کہ اس میں کوئی خاص اینٹی بایوٹک جو ہے وہ بھی پایا جاتا ہے کہ کوئی انسیکٹ بھی اس پر حملہ نہیں کر سکتا، اور کوئی سانپ بھی یہاں تک کہ اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے سارے بڑے بڑے انتظامات ہیں۔ تو ایسا ہی کوئی ساحل تھا وہاں پر کہ جہاں پر وہ بیل اگ گئی، اور اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو پوری طرح کور کر لیا۔ تو اس نے اینٹی بایوٹک کا کام بھی کیا، اور پھر اس کا پھل جو تھا وہ میٹھا تھا، اور وہ جو خاص طور پر مکران کے ساحل پر جو ایسا درخت لگتا ہے یا بیل اگتی ہے اس کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اور اس کے اندر بیماریوں سے اثرات جو ہیں وہ ان کو قابو پانے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو وہاں ان کے پتوں کے نیچے اور وہ پھل وہ کھاتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت عطا فرما دی۔ تو وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن یقطین، تو ہم نے ان پر یقطین کا درخت اگایا۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، پھر جب وہ تندرست ہو گئے تو پھر ہم نے ان کو بھیجا 1,00,000 افراد کی طرف، یعنی الف کے معنی 1000، 100 کے معنی 100، 100,000، تو 1,00,000 افراد کی طرف ہے۔ اس میں پھر اختلاف ہے
کہ ان کو اب کسی اور علاقے میں بھیجا, کسی اور قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا, یا وہی قوم جس پر عذاب آنے والا تھا. ہوا یہ کہ یہ ایک عجیب واقعہ تھا حضرت یونس علیہ السلام کا. نارملی کیا ہوتا ہے کہ جب پیغمبر اللہ کے حکم سے اس بستی میں سے نکل جاتا ہے تو پھر پیچھے سے عذاب آتا ہے. جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے تو پھر وہ پانی کا طوفان آیا جس کے اندر قوم غرق ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ منورہ چلے گئے تو پھر جو بدر کی جنگ تھی وہ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے سردار جن کو جو مان کے نہیں دے رہے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے وہاں جا کر ہلاک کیا تھا, اور فرشتوں کی مدد آئی تھی. یہ سارا کچھ جو ہے ہوا تھا. تو یہاں کیا ہوا, کیونکہ یونس علیہ السلام وارن کرتے رہتے تھے, اور جو ہی یونس علیہ السلام نکل گئے اور عذاب کے جو اثرات تھے وہ ظاہر ہونا شروع ہوئے تو قوم نے کہا ہو یونس بھی نکل گیا ہے, کیونکہ اندر سے تو سرداروں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ سچا رسول ہے, اور عذاب بھی اثرات بھی ظاہر ہو رہے ہیں. تو پھر اللہ کے حضور ہوئے, گر گئے سجدے میں, توبہ کر لی انہوں نے, اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور عذاب کو ٹال دیا, اور حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ گرفت میں آ گئے. تو یہ خاص معاملہ تھا وہاں پر. تو یہ بھی ممکن ہے کہ دوبارہ اسی قوم کی طرف بھیج دیے گئے ہوں. پھر ایک طویل عرصے کے لیے انہوں نے وہاں پر دعوت کا کام کیا, پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد سے بھی نوازا. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا, تو وہ ایمان لائے. فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ, تو پھر ہم نے انہیں برتنے کا سامان فراہم کیا ایک مقرر وقت کے لیے. فَاسْتَفْتِهِمْ, اے نبی ان سے پوچھو. اب یہ کیا تھا کہ مکے کے لوگوں کا ایک خاص شرک تھا کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے, اور جو مکے والوں کے بت تھے وہ سب کے سب مؤنث بت تھے. لات الہ کا مؤنث ہے, منات منان کا مؤنث ہے, اور عزا عزیز کا مؤنث ہے. تو یہ سارے مؤنث بت تھے, وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں. اب اس پر ہمیشہ قرآن مجید میں ٹونٹنگ انداز میں تبصرہ کیا گیا ہے. فاستفتہم, ذرا ان سے پوچھو نا, لربک البنات ولہم البنون, کیا ان کی رب کی بیٹیاں اور ان کے بیٹے ہیں؟ یعنی بٹوین دا لائنز, کیا کوئی شرم نہیں آتی تھا نا؟ کوئی ہے عقل تمہاری کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کو الاٹ ہی کرنا تھا تم نے. جھوٹ بھی بولنا تھا تو کوئی بندے والا جھوٹ تو بول دے. علی ربک البنات, ہو کیا تمہارے رب کے کی بیٹیاں ہیں؟ ولہم البنون, ان کے رب کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطاب ہے. اے نبی ان سے پوچھو کیا آپ کے رب کی بیٹیاں ہیں اور ان کے بیٹے ہیں؟ ام خلقنا الملائکۃ اناسا, کیا ہم نے فرشتوں کو بیٹیاں پیدا کیا تھا, عورتیں پیدا کیا تھا؟ وہم شاہدون, ان کی موجودگی میں یہ دیکھ رہے تھے ان کی آنکھوں کے سامنے. الا انہم من افکہم لیقولون, اف کہتے ہیں جھوٹ, گھڑا ہوئے جھوٹ کو. الا انہم من افکہم لیقولون, دیکھو یہ اپنی جھوٹ بنائی ہوئی بات کہتے ہیں. ولد اللہ, کہ اللہ نے کسی کو جنا ہے. یہ ولد یلد جو ہے وہی ہے جس سے لم یلد ولم یولد بنا ہے, کہ ولد اللہ ہو کہ اللہ نے کسی کو جنا ہے. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, اور یقیناً یہ جھوٹے ہیں. اصطفى البنات علی البنین, کیا اللہ نے بیٹوں کی نسبت بیٹیوں کو پریفر کیا؟ مالکم, کیا ہو گیا تمہیں, مت ماری گئی تمہاری. کیف تحکمون, کیسے فیصلے کرتے ہو, کیسے حکم جاری کرتے ہو. افلا تذکرون, تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے. ام لکم سلطان مبین, کیا تمہارے پاس کوئی صریح دلیل ہے اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بیٹیاں پیدا کیا تھا, اپنی بیٹیاں بنایا تھا. فاتوا بکتابکم ان کنتم صادقین, تو پھر لاؤ اپنی کتاب, اپنا ڈاکیومنٹ, اپنا پروف اگر تم سچے ہو. وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا, اور انہوں نے اللہ اور جنوں کے درمیان بھی رشتہ قائم کر دیا. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ, حالانکہ جنات خوب جانتے ہیں کہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں, اللہ کے بندے ہیں, اور اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے. سبحان اللہ عما یصفون, اور جو کچھ بھی یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس سے بہت ابو ہے, پاک ہے.
الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے خاص بندے وہ عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے، وہ وہاں پیش نہیں کیے جائیں گے. یعنی سب کے سب جن جو ہیں وہ بھی جہنمی نہیں ہیں، ان میں سے نیک جن بھی ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کو ایک ماننے والے جن بھی ہیں. الا عباد اللہ المخلصین، لیکن اللہ کے وہ بندے جن کو اللہ نے خالص کر رکھا ہے. فإنکم وما تعبدون، تو تم اور جن کو تم پوجتے ہو، ما انتم علیہ بفاتنین، تم اللہ کے خلاف کسی کو بہکا نہیں سکتے. الا من ہوا صال الجحیم، مگر اس کو جو جہنم میں جانے والا ہے. اس کو دوسرے مقامات پر یوں کہا گیا ہے شیطان کے بارے میں کہ شیطان نے کہا کہ مجھے موقع دے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر سکوں. اللہ نے کہا جو جا تمہیں موقع دیا جاتا ہے، لیکن یاد رکھنا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تمہیں کوئی اتھارٹی حاصل نہیں ہوگی. تم میرے بندوں کو غلط راستہ دکھا سکو گے، انہیں ٹیمپٹ کر سکو گے، لیکن فورس نہیں کر سکو گے. یہی ہمارا معاملہ ہے کہ ہمارے دل میں خیال آتا ہے لیکن فیصلہ ہمارے پاس ہوتا ہے، اما شاکرن و اما کفورا، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننا ہے یا ناشکرہ بننا ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے یا غیر اللہ کو پوجنا ہے. اس کا اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے رکھا ہے. الا من هو صال الجحیم وما منا الا له مقام معلوم. اب فرشتے جو ہیں، اس سورت کا آغاز فرشتوں کے تذکرے سے ہوتا نا، والصافات صفا والزاجرات زجرا. اب پھر بات جو ہے وہ فرشتوں کی طرف لوٹ رہی ہے. نبیوں کا ذکر آیا کہ نبی بھی اللہ کے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جب چاہے پکڑ لے، مچھلی کے پیٹ میں ڈال دے، پھر نکال دے، پھر تندرست کر دے، یہ سارا اس کا اختیار ہے. جنات جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور صف باندھ کر کھڑے ہوں گے قیامت کے دن. اسی طرح فرشتے بھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب عطا کیا ہے لیکن وہ بھی خدا نہیں بن گئے. فرشتے کیا کہیں گے؟ وہ بھی کہتے ہیں وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اور ہم صف باندھے رہتے ہیں، قطار اندر قطار، 10 بستہ کھڑے رہتے ہیں رب کے حضور. وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ معلوم، ہم میں سے بھی ہر ایک کا ایک نون پلیس ہے، مقام ہے، اس کا ڈیزگنیشن اور اس کا سٹیٹس ہے اللہ کے حضور. کچھ وہ فرشتے ہیں جو اللہ کے انتہائی قریب ہیں، کچھ وہ فرشتے ہیں کہ جو آسمان کے اوپر کام کرتے ہیں، کچھ وہ فرشتے ہیں جو زمین کے اوپر کام کرتے ہیں. تو ہر ایک کا اپنا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے جس فرشتے کو جو مقام دیا ہے، جہاں پر اسے رکھا ہے، وہاں سے وہ 1 ملی میٹر کیا، اس کا 100واں حصہ بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. اس کا وہی مقام ہے، وہیں پر قائم رہتا ہے. یہ ہے وہ جو فرشتے اپنے بارے میں کہہ رہے ہوں گے کہ وما منا الا لہ مقام معلوم، اور ہم میں سے بھی ہر ایک کا ایک مقام ہے جو جانا پہچانا ہے، مقرر کیا ہوا ہے. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اور ہم بھی صف باندھے 10 بستہ اللہ کے حضور کھڑے رہتے ہیں، سامنے کھڑے رہتے ہیں. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور یہ لوگ کہا کرتے تھے لو ان عندنا ذکر من الاولین، کہ اگر ہمارے پاس بھی کوئی نصیحت آئی ہوتی، ذکر کے معنی نصیحت، کتاب، اگر ہمارے پاس بھی نصیحت آئی ہوتی اگلوں کی طرح، یعنی جو لوگ گزر چکے ہیں ان کی طرح نصیحت آئی ہوتی. تو یہ تراجم میں یاد رکھیے گا، یعنی اردو کے بعض علاقوں میں وہ اگلا جو ہے وہ پاس کو کہتے ہیں، ہم جو ہے وہ پچھلا کہتے ہیں پاس کو، اور اگلا آنے والے کو کہتے ہیں. تو یہ تراجم میں آپ کو فرق نظر آئے گا. وہ اگلے جو ہے کس کو کہیں گے؟ گزرے ہوئے جو پہلے آئے تھے. تو لو ان عندنا ذکر من الاولین، اور اگر ہمارے پاس بھی گزرے ہوئے لوگوں کی طرح، پچھلوں کی طرح، پہلوں کی طرح کوئی نصیحت آئی ہوتی، لکنا عباد اللہ المخلصین، تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے خالص بندے ہوتے. فکفروا بھی فسوف یعلمون، لیکن اب یہ مکے والوں نے بھی جھٹلا دیا ہے اور یہ بھی عنقریب جان لیں گے. وہ جاننا کیا ہے؟ یہاں وہ ایک اصول بیان ہو رہا ہے. نبیوں کا معاملہ اور ہے، لیکن رسول جس کو بھی اللہ تعالیٰ تعین کے ساتھ کسی قوم یا شخص کی طرف رسول بنا کر بھیجے تو قاعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے.
یعنی بالکل کنٹمپریری ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت یحییٰ قتل ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پلان بنایا گیا، لیکن اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا. یہ ڈسکریمنیشن کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے ہوئے رسول تھے اور حضرت یحییٰ صرف ایک نبی تھے، نصیحت کرنے والے، لوگوں کو خبردار کرنے والے. تو کیا اصول ہے وہ؟ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور ہمارے رسول بندوں کے سلسلے میں ہمارا ایک حکم جاری ہو چکا ہے، سبقت گزر چکا ہے. وہ کیا حکم ہے؟ انہم لہم المنصورون، ان کی لازماً مدد کی جائے گی. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارے لشکر لازماً غالب ہو کر رہیں گے. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، تو منہ موڑے رہو. مکے والوں سے خطاب ہے فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، تو تم ان سے منہ موڑے رہو حتیٰ حین، ایک وقت تک. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے وَأَبْصِرْ، آپ انہیں دیکھتے رہیے، ان پر نظر رکھیے. فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، ان قریب یہ بھی دیکھ لیں گے. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ یعنی ہر پیغمبر سے یہی کہا گیا گلیں کرتا رہنا، کٹ عذاب، کل کیوں، اج کیوں نہیں، شام کو کیوں، ابھی کیوں نہیں. اب یہی بات ہے جی ہاں آ رہی ہے کہ وابصرہم، اے نبی آپ بھی ان پر نظر رکھیں. فسوف یبصرون، ان قریب یہ بھی دیکھ لیں گے. افبعذابنا یستعجلون، کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ فاذا نزل بساحتہم، اور جب یہ ان کے میدان میں اترے گا عذاب، فساء صباح المنذرین، تو وہ لوگ جنہیں وارن کیا جا چکا ہے ان کے لیے وہ صبح بہت بری ہوگی، بہت پینفل ہوگی. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، اے نبی ان سے منہ موڑے رکھیے ایک وقت مقرر تک. وَأَبْصِرْ، پھر فرمایا اور دیکھیے، نظر رکھیے ان پر. فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، ان قریب یہ بھی دیکھ لیں گے. وہ بات دوبارہ دہرائی گئی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے تیرا رب عزت والا، عزت والا رب، عزت کا مالک، اقتدار کا مالک، قوت کا مالک. عزت عربی زبان میں عام طور پر غلبے کو کہتے ہیں. اما یصفون، ان باتوں سے جو یہ اللہ کے بارے میں اپنے پاس سے بنا بنا کر کہتے ہیں. وسلام علی المرسلین، اور سلام ہو پیغمبروں کو. والحمد للہ رب العالمین، اور ساری حمد، ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. دعا کیجیے ہمارے دوست شیخ شوکت منیر صاحب جو یہاں تشریف لایا کرتے ہیں میرے ساتھ. ان کا جوان بیٹا فوت ہو گیا ہے ہفتے کے روز، تو انہوں نے خاص طور پر آپ سب حضرات سے درخواست کی ہے کہ اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللهم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللهم اغفر له وارحمه وادخلہ فی رحمتک وحاسبہ حسابا یسیرا. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. رحمتک یا رب.